بہت وقت کی بات ہے، جب مولانا مودودی فوت ہو گئے تو کراچی کے بعد ذمہ دار بنوری ٹاؤن آئے اور انہوں نے حضرت مولانا مفتی ولی حسن سے کہا کہ ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو علماً عملاً دیوبندی ہے، اب آپ جو چاہے کہیں، ہم تو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ حالانکہ جوابات سب ہو چکے ہیں، دبا دب جوابات آ رہے ہیں، پوری پوری جلدیں لکھی گئی۔ مولانا مودودی پر اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ اور محاسبہ سب ہوا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا مدنی تک کو سیاسی مولوی کہا گیا ہے اور ان کے علم کے رسوخ کا انکار کیا گیا ہے۔ خیر، ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن سے رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک تھے اور حسن ظن رکھتے تھے۔ فرمایا بس مودودی صاحب نے کہا اور چلے گئے، اب کیا قیامت تک جو ہے نا وہ رگڑائیاں دیتے رہیں گے، اب ختم کرو قصہ۔ وقت بہت نازک آیا ہوا ہے اور بہت یہ لوگ جب کوئی کرتے ہیں نا تو یہ حوالہ ہوتا ہے، وقت بڑا نازک ہے، وقت بڑا خراب ہے، اختلافات اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم نے بھی کہا اختلافات اچھی چیز نہیں ہے اور ہم بھی جو ہے نا شامل ہو رہا ہے، ٹھیک، سب بیٹھ گئے اور بڑے خوش دفتر بھرا ہوا ہے بنوری ٹاؤن کا۔ اتنے میں اپنے زمانے کے اورنگزیب بادشاہ فقیہ النفس ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب تشریف لائے، جو علمی تسلب میں اور استقامت علی الحق میں ایک مثالی انسان تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت شروع ہو گئے، وہ تو مر گئے جنہوں نے ایسی باتیں لکھی تھی، اب تو جماعت ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھتے، اور کم از کم بدعتیوں کی طرح ہمارے بزرگوں کو برا تو نہیں کہتے، اس لیے اگر ہم ان کو قریب کر لے تو اچھا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کوئی بات سنیں، وہ آپ کے بڑوں کو برا نہیں کہتے، اس طرح بروں کو بھی برا نہیں کہتے ہیں، ان کے ہاں فکر کی آزادی ہے، فکر کی آزادی، کہ جس نے جو کیا سو کیا ہے۔ خود مودودی صاحب کی تحریر موجود ہے کہ میں لاہوری مرزائیوں کو نہ مسلمان سمجھتا ہوں نہ کافر، یہ معتزلہ کے خیالات۔ اور اگر پاکستان میں جماعت کو حکومت بنانے کا موقع ملا تو فقہ حنفی نافذ ہوگا، اس لیے نہیں کہ وہ حق ہے، یہ دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ اکثریت احناف کی ہے، یعنی اگر اکثریت کہیں مرزائیوں کی ہو تو پھر مرزائیت نافذ ہو جائے گی۔ اور میں نہیں جانتا کہ ابو حنیفہ متقی تھے یا فاسق فاجر تھے۔ یہ تقسیم ہو جائے گی، آپ میں پمفلٹ پوری بٹے گی یہاں کی انشاءاللہ۔ اس غیرتی انسان کا پمفلٹ یہاں بٹتا ہے کہ جو والی سوات کے گھر پر گیا تھا ہمارے مخدوم مولانا شیر علی شاہ کو لے کے اور کتابوں کا بستہ ہاتھ میں، جب اس کو پتہ چلا کہ والی سوات بہت گہرا ہے اس جماعت کے ساتھ، اور جب وہاں جا کے کہا کہ میں ڈکی سے آیا ہوں، میرا نام عزیز الرحمان ہے۔ اچھا آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ آپ کا تو چمڑا اترنا چاہیے، آپ حضرت کے بارے میں اور ہماری جماعت کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ مولانا نے کہا آپ والی سوات ہے، بادشاہ ہے، آرام سے رہے، میں آپ کے گھر پر آیا ہوں، پہلے تو آپ کو ہدایت کرنی ہے، اگر وہ نہ ملی تو میں نے خون بخشا ہے، لیکن مجھے ٹائم دو، 20 منٹ تک میں بات کروں گا، آپ چپ رہے۔ آج دو باتوں میں سے ایک ہوگی، آج یا تو آپ توبہ کریں گے یا میں یہاں شہید ہوں گا۔ میں آپ کے گھر پر آیا ہوں، آپ نے مجھے پولیس بھیج کر نہیں بلایا۔ والی صاحب نے کہا میں 2-3 علماء کو بلاتا، کہا 10 علماء کو بلاؤ۔ آئے مولوی، بیٹھ گئے، جنا کیپ والے، مودودی نہ کھا جنا کے شیخ الحدیث خلائی سے شیخ الحدیث چلا، ہاں مسخشی ڈیٹور مولانا شوروش و دلائل و براہین جلد اور صفحوں پر صفحہ پیش کرتے گئے۔ جب 15 منٹ گزر گئے، والی نے کہا بس، اور تھر تر آنسو سے رونے لگے۔ جب 20 منٹ پورے ہو گئے تو والی صاحب نے کہا اللہ نے فرشتہ میرے گھر بھیجا ہے مجھے دین سمجھانے کے لیے، میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں آپ کا، آج کے بعد انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیں یہی شخص اس وقت پروفیسر تھا سوات کالج میں، پہلا کام جو والی نے کیا اس کو باہر نکالا ہے، اور جب تک والی زندہ تھا اس کا داخلہ سوات پر بند۔ اور جب ہمارے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لائے، میرے تو قریبی ہے کیونکہ ان کی والدہ جہانگیرے کی ہے، ان کی گھر والی جہانگیرے کی ہے، والدہ استاذ گرامی قدر مولانا لطف اللہ صاحب کی بہن تھی،
اور اہلیہ ان کی حضرت کی صاحبزادی ہے، اور یہ پلا بڑا جہانگیرے میں۔ نام شیخ الاسلام حضرت مدنی کا رکھا گیا، ان کے والد عاشق زار تھے، اپنے 2 بیٹے مولانا عبدالصبوح اور عبدالقدوس کو دیوبند سے فاضل کرائے، لیکن روئے زمین کا وہ پہلا شخص علم و عمل کا پیکر، وقت کا امام ہدا، وہ مولانا حسین احمد مدنی تھے، جس نے مولانا مودودی کو اور ان کی جماعت کو غلط کہا۔ ایمان و عمل کے نام سے رسالہ حضرت کا لکھا ہوا موجود ہے۔ جب یہاں تشریف لائے تو میں نے گزارش کی کہ آپ علماء سے مل رہے ہیں اور یکسانیت و اتحاد چاہتے ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، اور اس میں آپ کی جماعت کے بانی کے عبارات، اس سے برحت کا اعلان کریں۔ یہ کیسٹ موجود ہے، طلباء کو بٹنا چاہیے۔ اس پر اس نے جو کچھ کہا میں اظہار حق کر چکا ہوں، اور قیامت کے دن بحضور خدا میں کہوں گا کہ مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے گھر جب اس جماعت کا امیر آیا تو میں نے اس کو آگاہ کیا ہے، اپنے علم کے اظہار کے لیے نہیں، حق کی حمایت کے لیے۔ میرے دل میں اس کی عزت و ابرو ہے، وقار ہے، سب کچھ ہے، مگر پرنالا اتے اوسی، بات وہیں رہے گی۔ الا یاد رکھو انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہے، صحابہ کو غلط کہنے والے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ پر طعن کرنا، خواہ وہ رافضی ہو یا کوئی مودودی ہو، انہم السفہاء، یہی بدترین احمقان کائنات، ولیکن لا یعلمون، جی بڑی کتابیں لکھی، قرآن کہتے ہیں لا یعلمون، اور تفسیر لکھی ہے وہ قرآن کہتے ہیں لا یعلمون، کچھ نہیں جانتے۔ وہ اس نے خلافت و ملوکیت نہیں لکھی جس میں لکھے ہے معاویہ کی پہلی بدعت، دوسری بدعت، تیسری بدعت، چوتھی بدعت، پانچویں بدعت، اور اس میں نہیں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی پالیسیاں غلط تھی اور معاویہ نے ظلم کیا اور دین کی بنیادیں کاٹی ہے اور اس نے اسلام میں بے دینی پھیلائی ہے۔ اپنے مقام پر میں صفحات لکھاؤں گا انشاءاللہ، اپنے مقام پر۔ آج اسی جماعت کے لوگ ان کے جلسوں میں جا کے تقریریں کرتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کیا انہوں نے توبہ نامہ شائع کیا ہے؟ کیا انہوں نے ان ناکارہ عقائد سے برت کا اعلان کیا ہے؟ وقتی سیاست اور وقتی داو پیچ سے مسلک کو نقصان نہ پہنچے، یہ سخت خطرہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ چونکہ میں ہوں اس لیے کچھ نہیں ہوں گا، غلط فہمی ہے اپنے بارے میں، غلط فہمی ہے سخت۔ اور جو لوگ سیاست میں اس طرح کی چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں وہ خود عقائد اسلامیہ پر غور کر لے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، نقصان کا شدید خطرہ ہے۔ یہ تو صریح ہے کہ انہی کی تبلیغ ہو رہی ہے اور انہی کے نظریات وہاں جلسوں میں پھیل رہے ہیں۔ الحمدللہ مجھے ہوائی جہاز سمیت وفد کے وفد آئے یہاں، میں نے کہا میں اپنے ضمیر اور مسلک کا سودا نہیں کر سکتا، مجھے جہانگیرہ جانا تھا، کام ہے میرا، لیکن میں نے ملتوی کیا کہ نہ، میں کس منہ تفسیر میں طلباء کو کہوں گا کہ یہ جماعت غلط ہے اور ان کے بانی نے یہ حرکتیں کی، وہ تو کہیں آپ خود اعلی کار۔ نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملی ہے نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا کہنے لگے انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف لوگ۔ صحابہ کو کہا، جواب الا یاد رکھو انہم، بے شک صحابہ کو ایسا کہنے والے، ہم السفہاء، یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہے، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ صحابہ کو سودخور کہنے والے اور پیغمبروں کو بری سوسائٹی سے متاثر کہنے والے اور پیغمبروں کو مسولینی اور ڈکٹیٹروں کے ساتھ تشبیہ دینے والے اور صحابہ کے بارے میں یہ کہنے والے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیویاں تبدیل کرتے تھے،
تفہیمات جلد 2 صفحہ 147، یہ غزوہ میدان باللفظ. اور انبیاء کے بارے میں یہ کہنے والے کہ وہ ایمان کے معیار سے گر گئے تھے، ان سے مذہبی اتفاق کیسے ہو سکتا ہے تاوقتی کہ وہ ان خرافات سے توبہ نہ کریں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو آپ کے ہیں، آپ خواہ مخواہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، بس آپ ہی لگے ہوئے، ہم تو آپ کے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب سرغنہ مر گیا بدعتوں کا تو وہ شخص جنازے کے ساتھ اتنا رو رہا تھا کہ لوگوں نے کہا نورانی کے بیٹے بھی اتنے نہیں روئے جتنے یہ روتا تھا. اس کا باپ دیوبند کا پڑا ہوا، اس کے 2 بھائی عبدالقدوس و عبدالصبوح دیوبند کے فاضل. یہ اپنے بزرگوں کے سر پر اور چہرے پر سیاست کی وجہ سے مٹی ڈالنے والے.